اور حکمرانی کرتے ہیں۔ جو ایک بار دیکھ لیتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے۔ کچھ ایسے علاقے بھی ہیں کہ جہاں بڑے لوگ آئے، آ کر چلے گئے، مگر اختلاف ختم نہ ہوا۔ لوگ جلسے کے بعد کوئی نہ کوئی کمی نکال ہی دیتے کہ فلاں صاحب آئے تھے، ان میں یہ کمی ہے، فلاں صاحب آئے تھے، ان میں یہ کمی ہے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ جہاں اختلافات کثیرہ ہوں اور وہاں اگر آپ قدم رنجہ فرما دیں تو دشمنوں کی زبان بھی اس طرح سے بند ہو جاتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کوئی 2-2.5 کنٹل کا تالا ان کے منہ پہ ڈال دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور غوث الاعظم کی خاص توجہ ہے جو آپ کے اوپر ہے، خاص عنایتیں ہیں جو غوث الاعظم کی آپ کے اوپر ہمیشہ فیضان و کرم ہوتا ہے۔ غوثیت معاب کی بارگاہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زیادہ وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے ان کی ہر ادا کو بیان کروں۔ ان کی ایک ایک ادا پر کئی گھنٹے تقریریں کی جا سکتی ہیں۔ حضور غوث الاعظم پیر ماں پیر جہاں غوث الثقلین کے سب سے بڑے شہزادے حضرت سید عبد الوہاب جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی اولاد سے ہیں، جو آپ کی بستی میں آج جلوہ گر ہیں، جلوہ بار ہیں۔ غوث الاعظم کے سب سے بڑے بیٹے کی اولاد سے ہیں۔ آپ کو شاید خبر ہوگی کہ غوث الاعظم پیر ماں پیر جہاں نے 4 شادیاں کی اور 49 بچے ہوئے، جن میں 22 بیٹے اور 27 لڑکیاں۔ اور بھی روایتیں ہیں مگر میں ان روایتوں میں سے اسی روایت کو پیش کرتا ہوں۔ ان میں سب سے بڑے حضرت سیف الدین عبد الوہاب جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کی اولاد سے ہیں سرکار جیلانی مجدد اللہ۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ غوث الاعظم پیر ماں پیر جہاں کا پورا گھرانہ ولی ہے، چاہے جوان ہو بچے ہوں، یہ سب کے سب ولی ہیں۔ اب آپ غور کریں، غوث الاعظم کے شہزادے حضرت سیدنا عبد الجبار جب میری والدہ اندھیرے گھر میں جاتی تھی تو ان کے آگے آگے ایک چراغ، کہہ لیجئے ایک شمع روشن ہوتی تھی جس سے اجالا ہوتا تھا۔ میری امی اس گھر سے اس میں جاتی تو وہ شمع وہاں پہنچ جاتی، اجالا ہوتا۔ ایک مرتبہ میری امی جان گھر میں داخل ہوئی اور وہ شمع روشن ہوئی۔ اچانک غوث الاعظم پیر ماں پیر جہاں آ گئے۔ فرماتے ہیں میرے والد گرامی شیخ عبدالقادر جیلانی غوث پاک آ گئے۔ میرے غوث نے اس شمع کی طرف دیکھا تو وہ اندھیرے میں تبدیل ہو گئی، شمع بجھ گئی، اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا۔ پھر اچانک اس سے زیادہ روشن قندیل ظاہر ہوئی اور اس سے 1000 گنا روشنی آنے لگی۔ میری اماں جان کے آگے آگے وہ قندیل روشن ہوئی اور فرمایا غوث پاک نے کہ وہ جو روشنی تھی وہ شیطانی فریب اور شیطان کی چال تھی۔ اب جو میں نے دیکھا تو میرے دیکھتے ہی شیطان کا فریب از خود ختم ہو گیا اور میں نے اسے نور رحمانی سے بدل دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت زندہ باد، مسلک اعلی حق زندہ باد، سرزمین پانچمان زندہ باد۔ جہاں جہاں جاتی اندھیرے میں اجالا ہوتا، یہ کرامت۔ تو پتہ چلا غوث الاعظم کی مقدس بیویاں ولیاں ہیں، اور غوث الاعظم کے شہزادگان کا تو کہیے ہی کیا، اپنے زمانے کے غوث، قطب، ابدال، اور حضور غوث الاعظم کے ایک پوتے بہت خوبصورت تھے جن کا نام جمال اللہ ہے۔
اور آج بھی حیات ظاہری میں ہیں وہ۔ غوث العظم کی بارگاہ میں کھیلتے کھیلتے آئے، گود میں بیٹھ گئے۔ غوث پاک نے پیار کیا اور فرمایا میرے بیٹے تیری عمر بہت بڑی ہوگی، اتنی بڑی ہوگی کہ قیامت قریب آ جائے گی، اور تیری ملاقات عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام سے ہوگی۔ تو میرے بیٹے جب تیری ملاقات ہو عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام سے تو میرا سلام پہنچانا۔ تو بتاتے ہیں کہ غوث العظم کے وہ لاڈلے جن کے لیے غوث پاک نے کہا کہ تو قیامت تک زندہ رہے گا۔ ویسے ہر ولی زندہ ہیں مگر مزاروں میں ہیں، ہر آنکھیں نہیں دیکھ پاتی، دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ اولیاء اللہ زندہ ہیں۔ اہل باطن اہل روحانیت دیکھتے ہیں کہ اولیاء اللہ زندہ ہیں، عام نگاہیں نہیں دیکھتی ہیں۔ تو ہر ولی زندہ ہیں مگر غوث العظم کے وہ پوتے جمال اللہ حیات ظاہری کے ساتھ زندہ ہیں۔ اور شہر بستام جگہ ہے، بستام میں 7 ابدالوں میں سے ایک اللہ کا ولی وہ ہیں جو غوث العظم کے پوتے ہیں۔ اللہ نے ان کو چھپایا ان 6 میں، 7 میں ایک غوث العظم کے پوتے ہیں۔ اہل باطن وہاں جائیں گے تو غوث العظم کے پوتے کو وہ پہچانیں گے، ہم جیسے لوگوں کے بس کا کام نہیں ہے۔ تو غوث العظم کے پوتے ولی، اب ذرا دیکھیے پورے گھرانے کی بات۔ غوث العظم کی ایک پھوپھی تھی جن کا نام حضرت سیدہ عائشہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں صاحب بہجت الاسرار نے اپنی کتاب میں نقل کیا کہ جیلان میں بارش نہیں ہو رہی تھی، کہا سالی کا زمانہ تھا، لوگ دعائیں مانگ مانگ کر تھک گئے، تو سب پہنچے غوث العظم پیر ماں پیر جہاں کی پھوپھی کے دروازے پر کہ ان سے دعا کروا لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جیلان کے سیدوں کا گھرانہ ہے، غوث اعظم کی پھوپھی ہیں، اگر یہ رب سے مانگیں گی تو اللہ تعالیٰ ضرور بارش عطا فرمائے گا۔ سب نے عرض کیا کہ لوگ پیاسے ہیں، جانور پیاسے ہیں، دعائیں لوگوں کی قبول نہیں ہو رہی ہے، آپ عرض کریں مولا کی بارگاہ میں کہ بارش ہو۔ تو غوث اعظم کی پھوپھی نے کوئی جواب نہیں دیا، گھر سے ایک جھاڑو اٹھائیں اور اپنے آنگن میں آئیں اور گھر کو آنگن کو صاف کرنا شروع کیا۔ جب پورے آنگن کی صفائی ہو گئی تو آسمان کی جانب سر کو اٹھایا اور فرمایا یا ربی انا کنستو فرش انتا، اے میرے رب میں نے آنگن کو صاف تو کر لیا ہے، اب تو پانی کا چھڑکاؤ کر دے۔ بس یہ کہنا تھا کہ جھماجھم بارش ہونے لگی، ایسی بارش ہوئی کہ علاقہ جل تھل ہو ماشاء اللہ۔ غوث العظم کا پورا گھرانہ ہی ولیوں کا گھرانہ ولی ہے۔ پھوپھی کی بات ہو گئی، بہن کا دیکھیے ایک منہ بولی خاندانی بہن تھی جن کی شادی ملک اصفہان میں ہو چکی تھی۔ غوث العظم بغداد معلیٰ میں وعظ و نصیحت فرما رہے تھے، 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ بیان کرتے کرتے امامہ کا ایک پیچ کھل گیا اور لٹکنے لگا۔ لوگوں نے دیکھا کہ میرے غوث العظم کا امامہ شریف کھل گیا ہے، تو سب نے سوچا کہ میرے آقا کا امامہ تو کھلا رہے اور ہمارے سر پہ امامہ بدھا رہے، یہ ہمیں گوارا نہیں ہے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ دیکھیے ادب سے کیا نہیں ہوتا ہے، لوگ کسی اللہ کے محبوب بندے کو دیکھ کر بے ادبی کی حد تک پہنچ جاتے ہیں، جیسا کہ آج کا جو واقعہ رونما ہوا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مولانا فالتو میں چلا رہے ہیں، کس نے دعوت دیا بلا لیا ان کو بمبئی سے، حضور والا تو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں، یہ ڈانٹ کے بھگا رہے ہیں، ان کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کس نے دعوت دے کر بلائی، یہ سوچ رہے ہیں۔ 2 بار اعلان کیا بھائیو تکلیف نہ دو، مصافحہ ہو گیا تو جائیے محفل میں جائیے، جس محفل کے لیے سرکار کو آپ نے بلایا اس میں جا کر بیٹھیے۔ تو کچھ نوجوان تو گرا کر مجھے دیکھ رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ اگر اکیلے پالیں
تو رسیوں میں باندھ کر یہیں کسی گھر میں قید کر دیں۔ ایسی تو امید نہیں تو ہے۔ ان کو لگ رہا تھا کہ یہ یوں ہی زبردستی اعلان کر رہے ہیں، لیکن جو ہوا آپ کو معلوم ہے نا کیا ہوا ہیں؟ کس قدر آپ نے جلال والا لہجہ سنا، صرف پیار کو آپ نے دیکھا تھا کہ آؤ بچہ بھی آ رہا ہے، امیر بھی آ رہا ہے، غریب بھی آ رہا ہے، سب ایک ہی طریقے سے قریب بلائے جا رہے ہیں، نہ کوئی امیر نہ کوئی غریب، سب اس بارگاہ میں برابر کے ہیں، ہے کہ نہیں؟ غوث العظم مال والوں سے مالداری کی بنیاد پر محبت نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی بارگاہ میں ایمان والے یکساں تصور کیے جاتے تھے، اور حسب مراتب روحانیت کے اعتبار سے ان کے درجات ہوتے تھے، ہے کہ نہیں؟ بادشاہ بھی آ جائے تو غوث العظم لائن میں کھڑا کر دیتے تھے، کسی بادشاہ کے لیے غوث العظم نے کبھی بھی ادب نہ کیا، نہ ان کے لیے کھڑے ہوئے، یہ غوث العظم کی سیرت میں ہے۔ اور آج کل تو کتنے لوگ اپنے آپ کو نہ جانے کیا کیا کہلاتے ہیں، ایم ایل اے چھوڑیے بلکہ کونسلر چھوڑ دیجئے، گلی روڈ کے جو ہوتے ہیں لیڈر، ان کے لیے بھی نہ جانے کیا کیا کرنے پر تلے ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کو نہ جانے کیا کیا کہلاتے ہیں، پیروں فقیروں، اور معاذ اللہ ایسے ایسے جعلی لوگ آتے ہیں پیر بن کر کہ دیکھ کر کے بے ساختہ زبان پر آتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، دیکھ کر ہی استغفار بندے پڑھ دیتے ہیں، ہاتھوں میں کنگن بالی، اور کچھ تو ایسے ہیں کہ اپنی گردن میں وہ دھات کی چین بھی پہنے ہوئے ہوتے ہیں، انگلی پہ غور کریں گے تو ایک بھی انگلی انگوٹھی سے خالی نظر نہیں آتی ہے، وہ سوچتے ہیں کاش کے 10 ہوتی ہے کہ ہاتھ میں انگلیاں تو 20 انگوٹھی باندھتے، معاذ اللہ ایسے ایسے نقلی پیر بھی مارکیٹ میں چل رہے ہیں، اور وہ چھپ چھپ کر مرید بناتے ہیں، کیونکہ ان کو بھی معلوم ہے کہ ہم حق پر نہیں ہیں، تو چھپ چھپ کر گھر میں گھس گھس کر مریدہ بناتے ہیں، اور سر پہ ایسی لمبی چوٹی کہ کمر پر ان کی چوٹی لہراتی رہتی ہے، ایسا دیکھ کر لگتا ہے پیچھے سے کہ جا رہے ہیں یا جا رہی ہے، پتہ ہی نہیں لگتا ہے کہ کون ہے، ایسی ایسی چوٹی رکھ کر لوگ مرید کرنے آتے، بلکہ شیطان کا ایجنٹ بن کر جال میں پھنسانے کے لیے گلی گلی گھومتے ہیں۔ نوجوانوں سنیو ہوش میں آؤ، شریعت کے مسائل کو سیکھو، شریعت کو سمجھو، اور جیلانی سرکار جیسے مرشد ہو جاؤں، قائد ملت جیسے مرشد ہو جاؤں، محدث کبیر جیسے مرشد ہو جاؤں، پھر تمہیں ایسی انگوٹھیوں والے اور چوٹیوں والوں کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے، دور رہو ایسوں سے۔ حضرات محترم غوث العظم پیر ماں کسی بادشاہ کی پوری حیات ظاہری میں کبھی بھی ادب نہ کیا، ایسا عالم تھا، خلیفہ مستنجد باللہ، غوث پاک سے ملنے سبھی لوگ ملنے آتے تھے، تو ساتھ میں 10 غلاموں کو لے کر آیا، ہر ایک کے ہاتھ میں 1,000 درہم تھے، 1,000 سکہ کتنا بھاری ہوگا چاندی کا، 10,000 چاندی کے سکے لے کر آیا، جسے 10 غلام اٹھائے ہوئے تھے، غوث پاک کی بارگاہ میں رکھا اور سلام کیا، مصافحہ کیا، غوث پاک سے عرض کیا حضور کچھ نصیحت فرما دیں، بادشاہ نے کہا نصیحت فرما دیں، جو کچھ کہنا تھا غوث پاک نے فرمایا، اب اشارہ کیا غلاموں کو کہ نذرانے پیش کرو حضرت کو، جیسے ہی غلام نے 1,000 کی تھیلیاں اٹھائی، غوث پاک نے منع کیا، مجھے نہیں چاہیے، لے جاؤ، نہیں چاہیے، پھر بادشاہ نے کہا حضور قبول فرما لیں، کہا مجھے نہیں چاہیے، بار بار جب ضد کیا، جبکہ میرے غوث کا یہ طریقہ تھا کہ اگر کوئی پرانے کپڑے کا ٹکڑا بھی لے کر آتا، وہ غریب ہوتا تو میرے آقا غوث اعظم بخوشی قبول فرما لیتے تھے، اگر کوئی لکڑی کا قلم پیش کرتا تو آقا غوث اعظم بخوشی قبول فرما لیتے۔ بادشاہ چاندی کے سکے سے بھری 10 تھیلیاں پیش کیا تو غوث العظم نے رد فرمایا لے جاؤ، جب ضد کیا تو جلال آ گیا۔ اس لیے کہتا ہوں کہ آپ پیروں کے پاس، اللہ والوں کے پاس جائیں تو ضد وغیرہ کرنے کی کوشش نہ کریں، بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے پاؤں بھی ایسے آقاؤں کے پیر سے لگا دیتے ہیں، ایسے جری ہوتے ہیں کہ ان کے جسم سے اپنا جسم بھی سٹا کے کھڑے ہوتے ہیں اور دوسروں کو دکھلاتے کہ دیکھ میں کتنا قریب ہوں۔ آپ ادب سیکھو۔ جب غوث العظم کی بارگاہ میں گیا،
میرے آقا سرکار جیلانی کے ساتھ میں تھا. جب دروازہ کھلا اندر جہاں کے غوث العظم آرام فرما ہے چاروں طرف سے چاندی کی جالی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا جالی ہے, اندر صرف 1.5-2 فٹ کی جگہ ہی ہے قبر انور کے چاروں طرف. جب سرکار جیلانی گئے اندر تو میں بھی ان کے پیچھے تھا, جا سکتا تھا کیونکہ جہاں جہاں گیا, جہاں آقا داخل ہوئے غلام بھی پیچھے سے گیا, کسی نے نہ روکا. لیکن جب غوث العظم کی بارگاہ کی باری آئی تو میں پیچھے, سرکار جیلانی آگے. ان کے لیے دروازہ جب کھولا گیا اندر گئے تو میری ہمت نہ ہوئی کہ میں غوث العظم کے دربار میں اندر چلا جاؤں. ہمت نہ ہوئی کہ چلا جاؤں. سوچ سوچ کر ہیبت طاری ہوتی تھی کہ کہا میرے غوث کا دربار یہی کیا کم ہے کہ جالیے مبارک کے قریب میں کھڑا ہوں ایک ادنا غلام بن کر. اور سرکار جیلانی کون ہے؟ ہم جیسے تورے ان کی اولاد میں سے ہیں, یہ نسل غوث العظم سے ہیں, یہ گئے تو ہمیں ان کی نقل نہیں کرنی چاہیے. ادب میں رہو رحمت علی, یہ درے غوث الورا ہے کہ جس در سے بغداد کے کتے کو نسبت ہو جائے, جو غوث اعظم کے لنگر کے ٹکڑوں پہ پلنے والا ہو تو اس کتے کی نسبت پر وقت کا مجدد اعظم بریلی کا امام فخر کرے اور کہے تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا, اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. امام احمد رضا نعرہ رسالت یا رسول اللہ, فیضان غوث اعظم زندہ باد, علماء اہل سنت زندہ باد. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت وہ کتا لنگر کی ہڈی کھا کے پلتا, اور جہاں در ہے غوث اعظم کا اس کے قریب میں ہی خانقاہ ہے, تو وہ خانقاہ کے قریب ہوا ہے کہ نہیں؟ تو حضرت نے کہا کہ حضور آپ سے قریب در ہے, آپ کا, آپ کی چوکھٹ دروازہ آپ سے قریب میں ہے, اور دروازے کے قریب میں وہ کتا جو لنگر کے ٹکڑے کھاتا اور جیتا ہے. تو فرمایا, عرض کیا حضور تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. تو یہ ادب ہے اعلیٰ حضرت کا, ایسا ادب کہاں پاؤ گے؟ اس لیے کہنے والے خوب کہتے ہیں کہ 200 سال میں جس نے سب سے زیادہ غوث العظم کا عشق جہان میں پھیلایا ہے اور لوگوں کو جامع عشق غوث العظم پلایا ہے, وہ کوئی اور نہیں ہے, بریلی کا تاجدار امام احمد رضا ہے. سبحان اللہ. سب سے زیادہ یا رسول اللہ. حضرت زندہ باد. سبحان اللہ. غوث العظم کی بارگاہ میں اتنا ادب. تو آج آپ کے شہر میں, گاؤں کا نام پان سیمل, مجھے لگا پہلے پان سیون کرتے ہوں گے پان کا, اس لیے پان سیون, لیکن پان سیمل ماشاءاللہ. اس بستی میں آئے تو یہی بہت بڑی ہماری آپ کی سب کی خوش نصیبی ہے کہ اولاد غوث اعظم آ گئے. اگر ہماری نگاہیں محبت سے دیکھیں, دور سے ادب بادب کھڑے ہو کر صرف جلوہ زیبا کو دیکھیں, تو میں کہتا ہوں وہ جو کہ دائیں بائیں کود رہا ہو اور حرکت کر رہا ہو, پریشانی کا باعث بن رہا ہو اور یہاں وہاں اچھل کود رہا ہو, مسافہ در مسافہ کے چکر میں ہو, تو ایسے شخص سے وہ بندہ زیادہ فیض پائے گا جو دور کھڑے ہو کر شہزادہ غوث الورا کی زیارت کرنے والا ہوگا. اور چہرے منور کو دیکھ کر بغداد والے پیر سے عرض کرے گا, اے شہنشاہ بغداد, آج ہمارے گاؤں میں پان سیمل میں تیرے شہزادے جلوہ گر ہوئے ہیں, تو اس نورانی چہرے والے کے وسیلے سے میرے غوث العظم مجھ پہ کرم فرما دے, میرے گھر والوں پہ کرم فرما دے, تو یقین جانے کہ اولاد غوث اعظم کا وسیلہ لوگے تو غوث العظم تمہاری آرزو کو پوری فرمائے. مگر یہ ادب نہ قاسم ہو کہ مختار ہے,
کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا غوث العظم پیر باپ پیر جہاں غوث الثقلین کریم الطرفین نے خود ارشاد فرمایا ان یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، آسمان دلی چلے جاؤ تو وہاں بھی زمین، اے میرے غلاموں اکیلے مت سمجھو، میں تمہارا آقا تمہارے ساتھ میں ہو، تم جہاں بھی جاؤ گے اگر تم میرے سچے غلام ہو تو میرا دست کرم تمہارے سر پر ہوگا۔ ان یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، بے شک میرا ہاتھ میرے مریدوں کے اوپر ایسے ہے جیسے زمین کے اوپر آسمان ہے۔ تبھی تو میرے امام محمد رضا کہتے ہیں، اور سنیے ایک روایت اور ہے، غوث اعظم فرماتے ہیں، غوث پاک سے کسی نے پوچھا حضور آپ کے مرید دو طرح کے ہیں، بہت نیک بھی ہیں ولی ہیں اور بہت گناہگار بھی ہیں، تو یہ تو معلوم ہے گناہگاروں کا قیامت میں اچھا ہی اچھا ہوگا، نیکوں کا اچھا ہی اچھا ہوگا، لیکن حضور گناہگاروں کا کون ہوگا، گناہگار کا کیا حال ہوگا؟ تو آقا غوث پاک نے کہا مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفعتا نلت المنالی، فرمایا غوث العظم نے مت ڈرو میرے مریدوں، میں رب کا ہوں رب میرا ہے، تمہارے معاملے میں میں جانوں میرا خدا جانتا ہے، مجھے اللہ نے پروردگار عالم نے مجھے ایسی سعادت عطا فرمائی ہے، ایسی بلندی عطا فرمائی ہے کہ میں نے اس بلندی سے تمام آرزوؤں کو حاصل کر لیا۔ ان آرزوؤں میں ایک آرزو یہ بھی ہے کہ میرے سارے غلام جنت میں جائیں، یہ بھی میری ایک آرزو ہے، تو ڈرتے کیوں ہو؟ جواب میں فرمایا نیکوکار میرے لیے ہے اور میں عبد القادر گناہگاروں کے لیے ہوں۔ فرمایا آقا غوث العظم نے میں گناہگاروں کے لیے ہوں۔ میرے غوث العظم فرماتے ہیں ان لم یکن مریدی جیدا فانا جید، اگر میرا مرید اچھا نہیں ہے، میرا مرید کامل نہیں ہے تو میں ان کا آقا کامل تو ہوں، میرا مرید اچھا نہیں ہے تو میں برداد والا آقا اچھا تو ہوں۔ تبھی تو بریلی کا تاجدار امام محمد رضا اعلیٰ حضرات محدث بریلوی پکار کر کہتے ہیں اے رضا ینادی لک، تو نہیں جید تو نہ ہو سید جید حلدار ہے آقا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا، بس اتنے سے کام چلے گا، اتنے سے کام چلے گا، اس کے آگے بھی کچھ ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، فیضان غوث اعظم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیے شہزادہ غوث الورا کو اگر آپ پریشان نہ کیے ہوتے تو اب تک آ گئے ہوتے، ٹھیک ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ ہم کتنا بھی کہہ دیں کہ طبیعت اس وقت جو ہے کچھ ناشاد ہے، اور کل بھی جو ہے نہیں جلال کے ساتھ میں جمال بھی ہے، جب پیار کرتے ہیں تو لوگ ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے پیار کے ساگر ہے وہ۔ اب جلال آئے تو مت پوچھئے، آقا غوث العظم کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، اور سبحان اللہ۔ پھر شرمندہ ہوئے یار غوث پاک کی محفل میں آ کے تم نے ناک صاف کر لیا، یہ تو بے ادبی ہے، دل نے کہا، حالانکہ بہت دور بیٹھے تھے وہ۔ غوث پاک 70,000 کا مجمع کہاں کرسی ممبر پر کہاں وہ پیچھے، مگر ناک صاف کیا، بعد میں احساس ہوا کہ بے ادبی ہو گئی، ارے یار تو نے کیا کیا، دل نے کہا۔ وہیں سے غوث پاک نے پکارا اے محمد کوئی بات نہیں ہے، سبحان اللہ، اے محمد کوئی بات نہیں ہے، اب سن لو، اب آج کے بعد سے نہ تمہیں تھوکنے کی ضرورت پڑے گی، نہ زندگی بھر تمہیں ناک صاف کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ کہتے ہیں 83 سال ہو گئے آج تک نہ میں نے تھوکا ہے نہ ناک صاف۔
بالکل مل رہی ہے آپ لوگ. کرسی آگے کیجیے تھوڑا. ماشاء اللہ آپ کی الگ سے قربان. زندہ آباد. یا رسول اللہ. اچھا آپ ہی زندہ آباد. یاد آ گئی کہ ٹھیک ہے. ماشاء اللہ آپ لوگ جیسے تھے ویسے بیٹھ جائیے, پھیل جائیں. پیچھے والے تھوڑا جگہ دے دیں, پیچھے ہو جائیں. اور جس طرح تھے ویسے ہو جائیں, جگہ لے کر بیٹھے. اور دیکھیے آپ لوگ نہ کسی کو چپ کرائیے بلکہ خود ہی لوگ چپ ہو جائیں گے. چپ کرانے والے کی آواز زیادہ بلند ہو جاتی ہے. اگر چپ کرانا ہو تو انگلی کے اشارے سے ایسے بس. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ ہمارے آپ کے درمیان میں اولاد غوث الورا جلوہ فرما ہو گئے. اب ان کے آنے کے بعد میں کچھ اور کہا جائے سنا جائے تو وقت اس کی گواہی نہیں دیتا ہے کہ یہ کیا جائے, ہے کہ نہیں. جتنا ہونا تھا ہو گیا. ماشاءاللہ جو کچھ بیان ہوا اس پہ عمل ہو جائے تو زندگی کامیاب ہو جائے, ہے کہ نہیں. غوث العظم کی سیرت پاک آپ نے سماعت کی کہ کیسی سادہ زندگی. اللہ اکبر, ہے کہ نہیں. تو وہ بات جو رہ گئی تھی کہ لوٹ آئے اور مسجد میں گئے کہ مشکل وقت آئے تو نماز پڑھو, یہ حضور کی سنت ہے. لیکن یہاں تو لوگ 5 وقت کی نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں. ایسے دور ہیں, نمازی بن جاؤ. تم اگر اللہ کے لیے جھکو گے, سجدہ کرو گے تو دنیا کی ساری قومیں تمہارے قدموں میں جھک جائیں گی. لیکن تم نے جھکنا بند کر دیا اللہ کے لیے تو در در میں جا کے جھک رہے ہو. نمازی بن جاؤ. غوث العظم آ گئے اور نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ مسجد کے ایک کونے میں ایک مسافر روٹی اور گوشت لے کر کے کھا رہا ہے. بھوکے ہی تھے, کئی دن کے, دور بیٹھ گئے. تو مسافر نے کہا آئیے بھائی آپ بھی کھا لیجئے. تو غوث پاک نے منع کیا کہ نہیں آپ کھائیے. لیکن کہتے ہیں بھوک اتنی لگی ہوئی تھی کہ جب وہ روٹی کو توڑتا اب منہ میں رکھتا تو میرا بھی منہ کھل جاتا تھا, ایسی بھوک لگی تھی. جب مسافر نے میری کیفیت کو دیکھا تو پھر سے کہا کہ آئیے, تو میں اب بیٹھ گیا کھانا کھانے کے لیے. کھاتے کھاتے تذکرہ ہوا کہ آپ کہاں سے, میں کہاں سے, تعارف ہونا شروع ہوا. تو اس نے کہا کہ میں جیلان سے آیا ہوں. جب میں وہاں سے آ رہا تھا تو ایک نبی کے گھرانے والوں میں سے ایک شہزادہ سید عبد القادر یہی تعلیم کے لیے جلوہ فرما ہے, ان کی امی جان کی طرف سے سونا آیا تھا کہ میرے بیٹے عبد القادر کے پاس پہنچا دینا کہ میرا بیٹا کھائے گا, دین کا علم سیکھے گا, اور میرے بیٹے کے پاس یہ پہنچا دینا. تو میں ڈھٹ ڈھٹ کے تھک گیا, جتنا میرے پاس تھا میں نے سب خرچ کر لیا. تو آج مجبوری میں اسی شہزادہ نبی کے آل عبد القادر جیلانی کے سونے میں سے میں نے کھانا خرید لیا ہے اور میں وہی کھانا کھا رہا ہوں. اتنا سن کر غوث پاک نے کہا میں ہی عبد القادر ہوں, میں ہی عبد القادر ہوں. تو اس نے کہا کہ حضور میں سمجھ رہا تھا کہ میں صاحب خانہ اور آپ مہمان, لیکن اب جو ہے معاملہ سیدھا ہو گیا ہے. آپ صاحب خانہ ہیں, میں آپ کا مہمان ہوں. کہا غوث العظم یہ دیکھیے یہ آپ کی امی جان نے سونا بھیجا ہے. تو میرے آقا غوث پاک نے قبول کیا. اگر ہم میں سے کوئی ہوتا ہمارے زمانے میں اور کسی کی ماں نے بھیجا ہوتا اگر, تو سوچتے یار یہاں کوئی کھلاتا ہی نہیں ہے, نہ کوئی روٹی دیتا ہے فری میں, تو اس کو چھپا کے رکھ دو, تھوڑا تھوڑا کھائیں گے تو 4 سال تک چلائیں گے. مگر میرے غوث پاک تو سخی ہے نا, ایسا سخی زمانے میں نہیں پاؤ گے. وہ سخی ہیں کہ بھوکے رہ رہ کے غریبوں کو کھلا دیتے ہیں. ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے. آپ نے اس سونا کو 71 ٹکڑے کیا. کتنے کیا؟ 71 ٹکڑے کیا. 8 ٹکڑے کر کے جلدی جلدی پہنچے وہیں جہاں سے صبح سویرے لوٹ آئے تھے کہ وہاں 70 لوگ بھوکے بیٹھے ہوئے تھے, علم پڑھنے والے, انتظار میں تھے کہ کچھ سبزی گر جائے تو کھا لو. میرے غوث پاک وہیں گئے,
آواز دیا آؤ اللہ کے بندو آؤ، میری ماں نے میرے لیے سونا بھیجا آؤ۔ سارے فقراء آئے، سب کو ایک ایک ٹکڑا دیتے گئے، 70 غریبوں کو، 70 طلبا کو، 70 فقراء کو ایک ایک سونے کا ٹکڑا دے دیا، اور ایک ٹکڑا خود لے کر آئے، بغداد محلہ میں آئے اور ہوٹل پر گئے، اس سونے کے ٹکڑے سے بہت ساری روٹیاں خریدا، بہت سارا سالن لیا اور بغداد میں فقیروں کو جمع کیا۔ آؤ بغداد میں بھوکے رہنے والوں آ جاؤ، اے فقیروں آ جاؤ، اے علم دین پڑھنے والے آ جاؤ، میری ماں نے سونا بھیجا تھا تو میں نے اپنے حصے سے روٹی لیا ہے، دسترخوان لگایا، فقیروں کو کھلا دیا، مہمان رسول کو کھلا دیا، خود بھی کھا لیا، اور ماں کا بھیجا ہوا سارا سونا ایک ہی وقت میں خرچ کر دیا۔ ایسا سخی زمانے میں نہیں کہیں پاؤ گے، وہ ہے رسول اللہ کہ آج بھی ان کے جیسا سخی زمانے میں نہیں پاؤ گے۔ چور جاتا ہے ولی ہو جاتا ہے، بے اولاد چاہتا ہے صاحب اولاد ہو جاتا ہے، بیمار جاتا ہے شفا
کے دیوانوں فرماتے ہیں شہزادہ غوث البرا امام یافعی کے حوالے سے کہ غوث العظم کی اتنی کرامتیں ہیں، اتنی عظمتیں ہیں، اتنی فضیلتیں ہیں کہ دنیا کے 7 سمندروں کے پانی کو سیاہی بنا لے، روشنائی بنا لے، اور دنیا کے تمام درختوں کو کاٹ کر قلم بنا دیا جائے اور سارے انسان بیٹھ جائیں سمندر کے پانی کو روشنائی بنا کر، دنیا کے درختوں کو کاٹ کر قلم بنا کر، اور غوث پاک کی عظمت لکھیں، غوث پاک کی کرامت لکھیں، غوث اعظم کی رفعت لکھے، غوث العظم کی کرامتوں عظمتوں کو لکھنا چاہیں، سارے انسان بیٹھ جائیں، سارے جنات بھی آ جائیں تو 7 سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا، دنیا کے سارے درختوں کے قلم ٹوٹ جائیں گے، مگر غوث العظم کی کرامتیں مکمل لکھی نہیں جا سکتی ہے۔ وہ ہے میرے غوث العظم کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ کیا مرتبہ غوث ہے، بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سربراہ کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تربا تیرا۔ اب بغیر کسی تاخیر کے اور ہاں استقبال بعد میں کیجیے ورنہ پھر سے وہی شور و غل۔ ابھی ماحول بالکل ایسا ہے کہ لوگ نگاہیں جمائے ہوئے ہیں اور میں نے ان کو سکھلا دیا ہے کہ چہرہ دیکھو شہزادہ غوث الورا کا اور دل ہی دل میں خیال کرو بغداد شریف کا، اور غوث پاک سے عرضی لگاؤ کہ میرے آقا ہم سب آپ کے غلامان یہاں بیٹھے ہیں اور آپ کے ایک شہزادے کا جلوہ دیکھ رہے ہیں، آپ کے شہزادے کے جلوہ زیبا کو دیکھ کر اسی صورت والے کے وسیلے سے، آپ کے فرزند کے وسیلے سے آپ کا یہ غلام عرض کر رہا ہے کہ آقا بگڑی بنا دو، تو یقین جانو اخلاص سے پکارو گے تو میرے غوث تمہیں ضرور عطا فرمائے گا، کیونکہ ان کی بارگاہ میں ان کے لاڈلے کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں، جیسے میرے اعلیٰ حضرت نے سرکار کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کیا تو غوث پاک کا وسیلہ پیش کیا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ ہم وسیلے والے ہیں، اس لیے بغیر کسی تاخیر کے اب میں شہزادہ غوث الورا کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہوں کہ حضور والا منقبت کے اشعار اگر پیش فرما دیں تو غلاموں پہ کرم ہی کرم ہوگا، اور اگر کچھ نصیحت بھی فرما دیں چند جملے تو بڑی مہربانی ہوگی، لہذا بغیر کسی تاخیر کے ہم حضور والا کو آواز دینے سے پہلے نعرے کی صورت میں اللہ اللہ کے رسول کا ذکر کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، غوث اعظم کا دامن، غوث اعظم کا دامن، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، اولاد غوث اعظم جیلانی سرکار، فاتح خاندے جیلانی سرکار، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔